آپ کے روحانی دم میں تاثیر کیسے پیدا ہو سکتی ہے اور آپ وہ کون سا عمل کر سکتے ہیں جس کو کرنے کے بعد آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی اور آپ کے روحانی دم میں ایک طاقت، ایک روحانیت اور ایک خاص روحانی اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک خاص روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہمارے اندر خود اتنی روحانی طاقت ہو، ایسی روحانی تاثیر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایسی روحانیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم خود اپنی فیملی ممبرز کو، اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو دم کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو ایسا ہی ایک روحانی عمل بتانے جا رہا ہوں جو ہر خاص اور عام کر سکتا ہے اور اپنے روحانی دم میں تاثیر پیدا کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ روحانی عمل کرتے ہیں، روحانی چلے کرتے ہیں، کسی بھی روحانی عمل کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اس نیت سے کہ اس کے بعد ان کو جو پازیٹیوٹی ملے گی، جو روحانیت ملے گی، کہ جو اسپریچول پاور اسٹرانگ ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ اسے استعمال کر سکیں۔ بہت سارے لوگوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے مختلف روحانی عمل کیے مگر ان کے روحانی دم میں تاثیر پیدا نہیں ہوئی، لوگوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور اس وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسی ترتیب بھی بتاؤں گا، جب آپ اس ترتیب کے ساتھ اس روحانی عمل کو کریں گے تو آپ کی اسپریچول پاور بھی بڑھے گی اور آپ کے روحانی دم میں تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ اور وہ تمام لوگ جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مزید اور ان کے روحانی دم میں تاثیر پیدا ہو تاکہ لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہو سکے، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے دل میں تمنا ہوتی ہے ہم خود ہی کچھ ایسا سیکھ لیں کہ ہم خود ہی دم کر سکیں تاکہ ہمیں کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ عمل انتہائی خاص ہونے جا رہا ہے۔ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے اس عمل کا صحیح طریقہ سیکھ لینا اور صحیح طریقے سے اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے مکمل فوکس کے ساتھ اسی طرح سے مجھے دیکھتے رہیں، میری آواز کو سنتے رہیں تاکہ جب میں آپ کو روحانی عمل کا طریقہ بتاؤں تو اسے سیکھ کر اس پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس روحانی عمل کو جب آپ شروع کریں گے تو ایک تسبیح، ایک جائے نماز، ایک لباس اپنا رکھیے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک ٹائم بھی مقرر کر لیں تو بہت بیسٹ رہے گا، آپ کے روحانی عمل میں بے پناہ تاثیر پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو مجھے فالو کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے دیے گئے وظائف کو پڑھتے ہیں، میرے دیے گئے روحانی عمل کو کرتے ہیں، یا میں جو مائنڈ سائنسز کی پریکٹسز بتاتا ہوں، یا میں جو انرجی ہیلنگ کی ایکسرسائزز کو بتاتا ہوں، مائنڈ پروگرامنگ کے حوالے سے جو لوگ مجھ سے کچھ سیکھ رہے ہیں، یا جو لوگ روحانی مشق کر رہے ہیں یا روحانی سفر میں میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں ان سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دیے گئے کوئی بھی روحانی عمل کو شروع کرنے سے پہلے اپنا بدنی حصار ضرور کیا کریں۔ تو اس عمل میں بھی جب بھی آپ اپنی روحانی نشست پر بیٹھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کرنا ہے۔ اول آخر اس عمل میں آپ درود پاک پڑھیں گے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ دیجیے گا، اور جب آپ اس عمل کو کمپلیٹ کر لیں جب بھی آپ صدقہ دیجیے گا۔ جس کمرے میں بھی آپ یہ روحانی عمل کرنے جا رہے ہیں، جس جگہ پر بھی آپ بیٹھ کر یہ روحانی عمل کریں گے، کوشش کریں کہ وہاں پر آپ خوشبوات کا اہتمام کریں۔ جو لوگ بخور جلاتے ہیں وہ بخور جلائیں، اور دوران عمل عطر کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس عمل میں سب سے پہلے آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں گے، اور اس کے بعد اپنے نام کے حرف کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ کو پڑھیں گے۔ اب آپ کے نام کے جو حرف ہیں نا، ان کی تعداد کو گن لیں اور اتنی 100 مرتبہ پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس میں آپ نے نا ایک چیز کا خیال کرنا ہے، آپ نے صرف اپنے نام کے حرف لینے ہیں۔ جیسے میرا نام ہے عاصم عنایت، تو میں صرف عاصم کے حرف لوں گا، یعنی میرے نام میں جتنے بھی حرف آتے ہیں، 4 حرف آتے ہیں، تو میں 400 مرتبہ پڑھوں گا۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے صرف اپنے نام کے حرف لینے ہیں، ان کے حرفوں کی تعداد کو آپ نے گننا ہے، اور پھر اتنی 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے، اور پھر آپ نے اٹھنا نہیں ہے، پھر آپ نے مراقبہ کرنا ہے تاکہ جو بھی روحانی عمل آپ نے پڑھا ہے اس کی جو روحانیت ہے نا وہ آپ میں جذب ہو جائے۔ تو 15 سے 20 منٹ کا کم از کم آپ نے مراقبہ یا میڈیٹیشن کرنی ہے۔ اگر آپ کو مراقبہ کرنا نہیں آتا، اگر آپ کو میڈیٹیشن کرنی نہیں آتی تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عاصم عنایت آفیشیل چینل پر ویڈیوز موجود ہیں،
جن کو دیکھ کر آپ مراقبہ کرنا سیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ تو پہلے آپ نے عمل پڑھنا ہے، پھر آپ نے کم از کم 15 سے 20 منٹ کی میڈیٹیشن کرنی ہے۔ میڈیٹیشن کرنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے اور اس کے بعد اپنی روحانی نشست سے اٹھ جائیں گے۔ اسی طرح سے پھر آپ اگلے دن بھی بیٹھیں گے۔ یہ عمل 11 ڈیز کا ہے، 11 دن تک آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ جب 11 ڈیز ہو جائیں گے، آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر آپ صدقہ دیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں گے، ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو، ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 90 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر مراقب ہو جائیں گے، یعنی مراقبہ کریں گے، میڈیٹیشن کریں گے 10 سے 15 منٹ کی۔ جب آپ اس ترتیب سے اس عمل کو اپنے عمل کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی کرتے رہیں گے، مدامت کرتے رہیں گے، تو آپ کے عمل میں بھی تاثیر پیدا ہوگی، اسپریچولیٹی بھی آپ کی بڑھے گی، اسپریچول پاور بھی آپ کی بڑھے گی، روحانیت بھی آپ کی بڑھے گی، اور آپ کا مراقبہ بھی ڈیپ لیول پر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر آپ اس روحانی عمل کو روحانی دم کے حوالے سے کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو آپ کر پائیں گے۔ آج جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے نا، یہ وہ عمل ہے جو ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے۔ آسان ترین عمل بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔